اچھا ایسا آپ یہ ہو بتائیں کہ جاتا۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کل سہیل افریدی صاحب کی خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی؟ میر صاحب یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے، میں ریکویسٹ کروں گا کہ ملاقات ہونے چاہیے، میٹنگ کی اجازت ہونے چاہیے۔ ایک چیف ایگزیکٹو کو آپ اجازت نہیں دے رہے، ایک وزیر اعلیٰ کو آپ اجازت نہیں دے، وہ آ رہے، وہ اپنے لیڈر سے ملے، وہ کیبنٹ کی بات کرے، وہ انسٹرکشن لے لے، وہ پالیسی گائیڈ لائنز لے لے۔ اس میں کورٹ کا آرڈر موجود ہے، اب ہم کہاں چلے جائیں؟ ہم کورٹ میں گئے، اکتوبر 2023 سے یہ سارے آرڈر چلے آ رہے تھے، پھر اس کے بعد ایک ہوا یہ پہلے جو آرڈر ہوا، اس کے بعد جیل انتظامیہ نے کہا کہ ہم اس کو سسپینڈ کرتے ہیں، اس کی ہمارے نوٹیفیکیشن کیا کہ یہاں ٹریننگ ہو رہی ہے۔ اسی دوران ہم نے ایک ایس او پی پہ ایگری کر لیا بائی کنسنٹ کہ نام خان صاحب دیں گے، وہ لوگ آئیں گے، 2 دنوں پہ آئیں گے۔ اتنی سے طرح ملاقاتیں ہوئی، پھر اس ایس او پی پہ عمل درآمد نہیں ہوا، پھر ریٹ پٹیشنیں واپس آئی، پھر رولز کی بات آئی، پھر 3 ممبر بینچ نے آرڈر کر لیا تھا مارچ میں، ابھی ریسنٹلی 3 ممبر بینچ نے آرڈر کر لیا تھا۔ تو یہ والی بات نہ دینا، دس از وے ٹو مچ یو گوئنگ، کہ اگر آپ ریفیوز کریں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ملاقات تو ہو ہی جائے گی، لیکن اچھا ان ہو کو جائے گی؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کب تک رکھیں گے، دیکھیں نا جی، شاید مہینے کے بعد، 1.5 مہینے کے اگر بعد، ملاقات لیکن یہ بڑا نامناسب ہے اگر ان کو ملاقات روکنا۔ نہیں ہوتی تو کیا خیبر پختونخوا کی پروونشل کیبنٹ نہیں بنے گی؟ پروونشل کیبنٹ سے ریلیٹڈ جس طریقے سے آپ نے بتایا ہے، تو وہ ڈاکٹر صاحبہ کل بھی یہ پیغام لے کے آئی ہیں کہ اگر ملاقات نہیں کرتے ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے، آپ ایک شارٹ کیبنٹ بنا لیں۔ اس پہ لاسٹ نائٹ میٹنگ ہوئی ہے پارلیمنٹری پارٹی کی، وہ ایک شارٹ کیبنٹ تو بنا لیں گے، لیکن باقی کیبنٹ بنانا، انسٹرکشن لینا، نئی حکومت کے لیے گائیڈ لائنز لینا، وفاقی حکومت سے اپنا جو ورکنگ ریلیشن ہے وہ کس انداز میں چلانا، اس پہ خان صاحب کی انسٹرکشن تو بائی آل مین ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب کو یہ بھی خیال ہے کہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں کہیں ان کے خلاف کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو جائے کہ ان کی حکومت کو ختم کر دیا جائے۔ سنیں وزیر مملکت برائے قانون عقیل ملک صاحب نے کیا کہا ہے۔ بغیر کابینہ کے ایک صوبہ اگر چلتا ہے تو کیا وفاقی حکومت گورنر رول کی طرف بھی جا سکتی ہے؟ ابھی کیونکہ صوبہ جو ہے دہشت گردی کی لہر میں ہے، جو مذاکرات بھی چل رہے ہیں استنبول میں، جو ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے اس کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، اگر وہ انہیں ادا کرنے میں تاخیر کرے یا ادا کرنے سے قاصر ہو، بے شک ناپسندیدہ عمل ہو 234 والا، لیکن وہ پھر ایک آپشن موجود ہے، اس آپشن کی طرف جایا جا سکتا ہے، کیونکہ جتنا ڈیلے اور جتنی تاخیر ہو رہی ہے اس تمام تر معاملے پہ، تو سفر کون کر رہا ہے؟ اس صوبے کی عوام کر رہے ہیں۔ تو آپ کو یقین ہے کہ گورنر راج سے بچنے کے لیے ایک چھوٹی سی کابینہ آ جائے گی جلدی؟ کابینہ تو بائی آل مینز آ جائے گی، اور کابینہ نہ آنے کے لیے گورنر رول کا وہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، آئین بڑا اسٹرکٹ ہے، اور پی ڈی ایم کی جب حکومت پہلی بنی تو آلموسٹ 2 ہفتے تک ان کے پاس بھی کابینہ نہیں تھا، اور ایون پہلے بھی پنجاب کی جب حکومت بنی ہے اس کی، تو اس میں بھی اور کابینہ 234 کی اور بھی یہ بہت سی ریکوائرمنٹس پاور اور بھی ریکوائرمنٹ ہے۔ دوسری بھی حمزہ شہباز جس وقت وزیر اعلیٰ بنے تو اس کی بھی کابینہ آلموسٹ 1 مہینے کابینہ، ان کا بھی کابینہ نہیں تھا، آلدو اسے ووٹ مل چکا تھا، لیکن اس معاملات میں نہیں۔ لیکن اگر حکومت اس لائن پہ سوچتی ہے تو نہ صرف یہ کہ غیر جمہوری ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ یہ تو آگ سے کھیل رہے۔ اگر آپ خود مانتے ہیں کہ بڑا سینسٹیو صوبہ ہے، وہاں ٹیررزم اس وقت ہے، اور ٹیررزم کے لیے آپ کو صوبہ چاہیے، آپ کو پبلک سپورٹ چاہیے، اگر ایک الیکٹڈ حکومت کو، الیکٹڈ اسمبلی کو آپ چلنے نہیں دیں گے اور اس میں گورنر رول لے کے آئیں گے یا ایمرجنسی لگائیں گے، تو پھر ساری رسپانسبلٹی وفاقی حکومت کی ہوگی، اور اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اگر اس وقت وزیر اعلیٰ ہے، وہ وزیر اعلیٰ کیا کرے؟ وہ کوئی گوریلا فورس تو نہیں کہ سیدھا جائیں کریں جی دروازہ کھولو، وہ آ جاتے ہیں، وہاں رک جاتے ہیں، جس وقت ایک عام پولیس افسر وہاں کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں یہاں سے آپ آگے نہیں جا سکتے، باوجود ایسے کہ ایک نہیں نیومرس ہائی کورٹ کے آرڈر موجود ہیں کہ آپ جائیں۔ یہ وزیر اعلیٰ جو ہے، انہوں نے پہلے بھی ایک آرڈر لیا تھا، ایک ایز اے منسٹر، ایز ایم پی اے بھی لیا تھا کہ خان صاحب سے ملنا، تو وہ سارے آرڈر تو موجود ہیں۔ دس از دا میکسیمم وی کین ڈو، اور وہ آرڈر امپلیمنٹ ہونے چاہیے۔ اچھا بیرسٹر گور خان صاحب یہ بتائیں کہ کیا نومبر میں ایک دفعہ پھر تحریک انصاف سڑکوں پر آنے کا ارادہ رکھ رہی ہے؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف جمہوری پارٹی ہے، جمہوری سٹرگل پہ یقین کرتی ہے۔ ابھی تک خان صاحب نے جو پہلے لاسٹ ٹائم میڈیا سے بات کی تھی، انہوں نے کہا میں جب بھی کوئی کال دوں گا تو میں اسلام آباد کے لیے کال نہیں دے رہا ابھی، لیکن جو بھی کوئی کال خان صاحب کی ہوگی، پہلے بھی ہم نے جلسے کیے ہیں، جلوس کیے، دھرنے دیے ہیں، جو کچھ کیا ہے خان صاحب کے ہدایات کے مطابق کیا، بٹ ایز آف ناؤ ایز وی اسپیک نومبر میں کوئی خان صاحب نے کوئی پلان کیا نہیں ہے کہ کوئی ایسا میرا ارادہ۔ تو یہ جو سہیل افریدی صاحب مسلسل جلسے کر رہے ہیں، ایسے علاقوں میں بھی جا رہے ہیں خیبر پختونخوا کے جہاں پر ان کو سیکورٹی ایجنسیز کہتے ہیں مت جائیں، یہاں پہ حملے کا خطرہ ہے، وہ وہاں پہ بھی جا کے جلسہ کر رہے ہیں، تو وہ
کوئی ماحول نہیں بنا رہے؟ نہیں، ماحول بنانے کی بالکل بات نہیں ہے کہ وہ ماحول بنا رہے. ایکچولی جو وہاں پہلے کنونشن کیا کرتے تھے تو ہمارے جو صوبائی صدر ہے جنید صاحب وہ وہاں جایا کرتے تھے اور آلموسٹ ہر ضلع پہ دو ایک کنونشن انہوں نے ضرور کیا ہوا ہے. تو یہ اس قسم کے علاقے تھے کیونکہ انہوں نے جانا تھا دا نیکسٹ پشاور، چارسدہ سے کرگ، ہمارا شاہد صاحب ہے وہاں، اور اس کے بعد اپنے علاقے میں اس نے جانا تھا. دس فور دیئر پرپز. ادروائز کوئی ایک پراپر پلان جلسوں کا نہیں دیا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے ان کو لیڈ کرے گا. نہ خان صاحب کی طرف سے ایسی ہدایات آئی ہے کہ آپ پورے جلسے میں لوگوں کو کریں اور پھر آپ لیڈ کریں گے. اس طریقے سے اچھا گور خان صاحب، آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے لاہور میں علماء کرام کی ایک مجلس میں ایک بہت لمبی تقریر کی ہے، اور اس تقریر میں انہوں نے تحریک لبیک پر تنقید کی اور کہا کہ تحریک لبیک جو ہے اس نے پولیس کے جوانوں اور افسران پہ اسلحہ اٹھایا، اور اسی ترنگ میں انہوں نے تحریک کے بارے میں کیا کہا، ذرا وہ بھی سنیں. جب ایک سیاسی جماعت ہتھیار اٹھاتی ہے تو وہ سیاسی جماعت نہیں رہتی. جب مذہبی جماعت ہتھیار اٹھاتی ہے وہ مذہبی جماعت نہیں رہتی، وہ تشدد پسند جماعت ہو جاتی ہے. اور میں آپ کو یہاں پر پی ٹی آئی کی مثال دینا چاہتی ہوں کہ جب تک وہ سیاسی جنگ لڑتے رہے ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے ہزاروں جلسے کیے، ان کو کسی نے انگلی بھی نہیں لگائی. جس دن انہوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا لیا، جس دن انہوں نے ہتھیار استعمال کیے، گولیاں چلائیں، املاک کو جلایا، ریاست کی اور عوام کی املاک کو جلایا، اور انہوں نے وہ رویہ اختیار کر لیا جس سے وہ سیاسی جماعت کی کیٹیگری سے باہر نکل گئی، اس دن سے ان کا زوال شروع. آپ کی جماعت نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے اور آپ سیاسی جماعت کی کیٹیگری سے باہر جا چکے ہیں. اس کے پیچھے جو ایک طوفان چھپا ہوا ہے وہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ آپ پر بھی پابندی لگ سکتی ہے؟ دیکھیں، مریم بی بی کے اعصاب پہ ہر وقت پی ٹی آئی رہتی ہے یا وہ ٹک ٹاک کے ساتھ زیادہ مشہور رہتی ہے، جبکہ ٹک ٹاک اور یہ چیزیں اٹ سیلف ایک الکوہلزم سے بھی زیادہ ایڈکٹیو ہے اور وہ بارک کرتی ہے. تو اس لیے میں تو ان الفاظ کی مذمت کرتا ہوں کہ اگر آپ چیف ایگزیکٹو ہے کی صوبے کی تو آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو ایسے الفاظ سے نہ دیں. جب ہم رسپانس کرتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں آپ ریاست کے خلاف ہیں. ہم ریاست کے وفادار ہیں، اور پاکستان پہ جب اٹیک ہوا تو ہم سب سے پہلے تھے. مریم بی بی سی سب سے پہلے ہم تھے، اور ہمارے لوگ ان سے بھی پہلے پاکستان کے لیے تھے. محب وطن لوگ ہیں، پاکستان کے ہیں. ہمارے لوگ یہاں آئے ہیں، ان پہ گولیاں چلی ہے. ہم نے کبھی ہتھیار نہیں اٹھائے، نہ کبھی ہتھیار اٹھائیں گے. خان صاحب نے 29 سال سٹرگل کی ہے اور ایک چھوٹی سی پارٹی بنائی ہے، اور آج دنیا کی چھٹی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل فورس ہے. مریم بی بی دیکھے تو صحیح. میر صاحب میں گیا ان 9 ضلعوں میں پنجاب میں جہاں سے فلڈ گیا، آپ گئے تھے اس فلڈ والے علاقوں میں، وہاں لوگوں کی تصویریں دیکھو. جب میں جا چکا ہوں وہاں پر، وہ ایسے لوگ آئے کہ وہ کہہ رہے تھے جی میں راشن کے لیے نہیں آیا ہوں، مجھے پتہ چلا چیئرمین آ رہا ہے. وہ میرے لیے نہیں آتے، وہ خان صاحب کی محبت میں کہ خان صاحب کا نمائندہ آ رہا ہے تو اسی کے لیے وہ میرے پاس آتے ہیں اور وہ لوگ دیتے ہیں. یہ مریم بی بی یا اس کے جو لوگ ہیں ارد گرد یہ نہیں برداشت کر سکتے. ہم ایک پولیٹیکل فگر ہے اور پولیٹیکلی سٹرگل پہ بلیو کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور یہ ہمیں اشتعال اسی طرح دلاتے ہیں. اور میں ان کو یہ کہوں، یہ مریم بی بی ہی تھی جو سپیچ کرتی تھی کہ میرے پاس ویڈیو ہے اور دکھائیں. ہم وہ ویڈیو والے نہیں ہیں کہ لوگوں کو بلیک میل کرے کس کس کا ویڈیو ہمارے پاس ہے. ہم کہتے ہیں نہیں ہے، ہم سیاسی لوگ ہیں، جو کچھ کہتے ہیں پبلک میں کہتے ہیں. خان صاحب تو ہمیشہ وہ کہہ ہی رہی ہیں پبلک میں، وہ تو باہر کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. تو یہ اور ان کے لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر کیا الزامات نہیں لگائے تھے. آپ 20 بندے کے قاتل ہیں، آپ کتنوں کے قاتل ہیں. لیکن میر صاحب انف از انف. پاکستان ایک کرٹیکل پوزیشن پہ ہے. اگر سیاسی ماحول اس طرح رہتا ہے، یہ گرمی اس طرح رہتی ہے، یہ تناؤ اس طرح رہتا ہے، یہ پولرائزیشن اس طرح ہوتا ہے، تو ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے عوام سب سے پہلے ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارے اپنے مقاصد اور اپنا اقتدار ہم سب سے پہلے رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو رکھ لیتے ہیں. پوری دنیا میں ڈیموکریسی کس طرح ہوتی ہے؟ آپ انڈیا کی مثال اٹھا لیں، 28 اسٹیٹ ہے. میر صاحب آج انڈیا کے 28 اسٹیٹ میں سے منی پور ایک اسٹیٹ ہے، اس میں گورنر رول ہے. باقی 27 اسٹیٹ میں سے بی جے پی کی صرف 14 اسٹیٹ میں حکومت ہے. کانگریس کی 7 اسٹیٹوں میں حکومت ہے، باقی دوسری پارٹیوں کی حکومت ہے. امریکہ میں 50 اسٹیٹ ہے، 50 اسٹیٹ میں سے اس وقت 23 اسٹیٹس میں ڈیموکریٹس کی حکومت ہے، گورنر ہے، اور 27 میں ریپبلکن کی گورنر ہے. کیا آپ پورے کاپی میں شروع کریں گے؟ ایسے اسٹیٹس ہیں امریکہ میں، ارکنسا ہو گیا، کنٹکی ہو گیا، جو یہ ہمیشہ سے ڈیموکریٹس رہے ہیں،
اور ایسے ایک اسٹیٹ ہے جس طرح الاباما ہو گیا، لوئزیانہ ہو گیا، یہ گزشتہ 2000 سے لے کے آج تک ریپبلکن یہ جیتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ تو ہوتا ہے ڈیموکریسی میں، کبھی آپ کے پاس پاور ہے، کبھی میرے پاس پاور ہے، بٹ آپ جب اس پوزیشن پہ بیٹھتے ہو تو آپ دوسروں کو ٹارگٹ کر کے یہ نہیں کہتے کہ میں سرکار اور ریاست کا وفادار، اور آپ ریاست کے بے وفا اور غدار، اور یہی غداری کے تنوع نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا۔ آخر میں چھوٹا سا سوال، کیا پاکستانی فوج کو غزہ بھیجنا چاہیے؟ دیکھیں جو غزہ کا ٹروس ہوا ہے، میں تو نہیں کہتا، پاکستان نے پہلے ایک فیصلہ کر لیا تھا، اور وہ فیصلہ یہی تھا کہ ایون یو اے ای کے نے جس وقت کیا تھا تو یہ میٹر اس وقت بھی پارلیمنٹ کے سامنے آیا تھا، اور پارلیمنٹ نے اس پہ فیصلہ کیا تھا۔ یہ بہت سیریس ایشو ہوگا اگر ایسا ہے تو دا بیسٹ فورم از پارلیمنٹ، اور لیکن میرے ذاتی اوپینین یہی ہے کہ نہیں، کسی صورت نہیں، ہمیں وہ نہیں کرنا۔ اچھا، تو آج اسد قیصر صاحب نے دوبارہ فضل الرحمان سے رابطہ کیا ہے، اس کی کوئی وجہ بتائیں گے آپ؟ اب کیا بات کرنی ہے آپ نے فضل الرحمان صاحب سے؟ نہیں، ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، انہوں نے شاید اس تناظر میں کیا ہے کہ جو خبر آئی تھی لیڈر آف دا اپوزیشن کی، لیکن میر صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن کا قانون یہی ہے کہ اسمبلی کے جو رولز ہیں وہ آئین کے مطابق بنتے ہیں، اور رول 39 کے مطابق جو عددی تعداد اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھنے والوں کی زیادہ ہوتی ہے، لیڈر آف دا اپوزیشن ان کا بنتا ہے۔ لہٰذا مولانا صاحب کے پاس 11 ہے اور ہمارے پاس 74 کے ہم نے نامینیشن پیپر سائن کر کے دیا، تو یہ ہمارا رائٹ ہے۔ پیپلز پارٹی جو حکومتی بینچز پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ بینچز چینج کیے بغیر اپنا اس میں نام نہیں ڈال سکتے، تو نہ ادھر ڈال سکتے ہیں نہ سینٹ میں ڈال سکتے ہیں۔ ہمارا رائٹ ہے، ہم سبمٹ کر چکے ہیں علامہ راجہ ناصر صاحب کی کہ اس کی نوٹیفیکیشن ہو، ہمارا رائٹ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کی ہو، ان کی بڑی قربانی ہے ڈیموکریسی کے لیے۔ ضیاء الحق کا جو 8th امینڈمنٹ تھا، سب سے پہلے انہوں نے وہ چیلنج کیا تھا، ایک رپورٹڈ ججمنٹ ہے، لاء کے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی بنام فیڈریشن آف پاکستان کے تھے، ان کی بڑی قربانی ہے، خان صاحب نے ان کو نامنیٹ کیا اور ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم نے فائل کیا، ہمارا رائٹ ہے۔ ہاں البتہ مولانا صاحب کے ساتھ ہماری الائنس نہیں بن سکا، باقی چیزیں نہیں ہو سکی، لیکن اپوزیشن میں ہمارے ساتھ ہے تو اچھا رویہ تو ہم رکھنا چاہیں گے۔